پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو کچلنے کی، دبانے کی، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی ایک ملک کا یا کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کی روئے زمین کا مسئلہ ہے۔ زمین کے اوپر اگر کوئی شخص مسلمان بن کر بھی حکومت کر رہا ہے یا کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی اس کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک وقت وہ تھا کہ ہم جیتے تھے شان سے، ہماری زندگی بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرا کرتی تھی۔ آپ کسی بھی زمین کا جائزہ لیجئے، زمین کے کسی بھی خطے پر مسلمان اجنبی زمین پر بھی چلا جاتا تو لوگ اس کے قدموں میں اپنی پلکوں کو بچھا دیتے، لوگ اس کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، توقیر کرتے، حتیٰ کہ مسلمان اگر تاجر کی شکل میں جاتا تو بھی لوگ اس کا احترام بجا لاتے، اگر مسلمان کسی داعی کی شکل میں جاتا تو بھی لوگ اس کا احترام بجا لاتے۔ گویا کہ جس زمین پر مسلمان پہنچا اس نے احترام کا خراج وصول کیا، عقیدتوں کا خراج وصول کیا۔ لیکن آج اس قوم کے حالات ایسے کیوں ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، اور اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں، اگر ہم صرف واٹس ایپ تک کے ہمدرد ہیں کہ کسی کی بھی تکلیف کو کلپ میں دیکھیں اور اس کے بعد آگے فارورڈ کر دیں، بس یہی اگر ہماری ہمدردی ہے اور ہم مسائل کا حل نہیں چاہتے، تو یاد رکھیے بڑی معذرت کے ساتھ، بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلم امہ جو حالات کو دیکھ رہی ہے اس سے بدترین حالات ہوں گے، اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر اپنے حالات کو حل کرنا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو قرآن مقدس اور حدیث کی طرف رجوع لاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی قوم کو نعمت دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو عزت دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو دولت دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو عروج دیتا ہے، اللہ پاک کسی قوم کو ترقی دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ اس سے وہ نعمت کو چھین لیا جائے، اس سے وہ عزت کو چھین لیا جائے، اس سے وہ شہرت کو چھین لیا جائے، اس سے وہ وقار کو چھین لیا جائے۔ اللہ نے کوئی کمی کی تھی مسلمانوں کو؟ دولت اتنی دی تھی کہ کلکتہ کے ایک ایک مسلم تاجر کے پاس انگریزوں کی زمین ہندوستان آمد سے پہلے، انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلم تاجر کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ کسی ملک کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے دولت اتنی دی تھی، عزت اتنی دی تھی، اتنا وقار عطا کیا تھا، حکومتیں کس کی بھی ہوا کرتی تھی، مگر مسلمانوں کے پاس عزت تھا، مسلمانوں کے پاس عزت تھی، وقار تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی قوم سے اسی وقت نعمت چھینتے ہیں جب وہ قوم خود ایسے حالات پیدا کرتی ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی قوم کو نعمت دیتا ہوں، جب میں کسی قوم کو نوازتا ہوں، جب میں کسی قوم کو عطا کرتا ہوں، پھر وہ قوم میری فرما بردار ہوتی ہے، وہ میری فرما برداری کرتی ہے، وہ میرے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اور نعمت دیتا ہوں اور میں ان کو اور نوازتا ہوں، ان پر رحمت کی نظر کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کی 7 پشتوں تک کرم کی نظر کرتا ہوں۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کو نہیں بھولتا، جب اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج نہیں کرتا، جب اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو کیا کرم ہوتا ہے؟ 7 پشتوں تک اللہ رحمتوں کی نگاہ فرماتا ہے، کرم کی نگاہ فرماتا ہے، اور اس کے بعد
پھر اللہ فرماتا ہے لیکن جب میں کسی قوم کو نوازتا ہوں، نعمت عطا کرتا ہوں، عزت عطا کرتا ہوں، شہرت عطا کرتا ہوں، اور پھر وہ میری فرما برداری نہیں کرتے بلکہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، اپنی داستان علم ادھر ادھر سنانے کی بجائے اس کے حل کی طرف آئیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور ناراض ہونے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، تو میں ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں، میں ان پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہوں، اور صرف ظالموں کو مسلط نہیں کرتا بلکہ ان ظالموں کے دل میں ان کی نفرت پیدا کر دیتا ہوں، ان سے عداوت پیدا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر تم گڑ گڑاتے ہو، مگر ان کے سامنے گڑ گڑانا تمہیں کام نہیں آتا۔ اب ذرا حدیث کے پہلو پر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجئے، ذرا غور تو فرمائیے۔ اللہ نے دولت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے نعمت دی، سب کے لیے وقت نکالا، کیا کبھی رب کے لیے وقت نکالا؟ اللہ کے لیے ٹائم نکالا؟ بہت ذرا غور سے سنیے اور توجہ تو کیجئے۔ ہم جلسہ سننے کے لیے 70 کلومیٹر تک جاتے ہیں، 100 کلومیٹر تک جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے مشائخ سے ملنے کے لیے 150-200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اپنے علماء سے ملنے کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ کیا کبھی اللہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک جانے کے لیے چند قدم کا سفر بھی ہم نے طے کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ آپ ملنے کے لیے گئے علماء سے، آپ ملنے کے لیے گئے مشائخ سے، آپ ملنے کے لیے گئے دوستوں سے، آپ ملنے کے لیے گئے احباب سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے تو ہم وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ سب سے محبت ہے، کیا رب سے بھی ایسی ہی محبت ہے؟ اللہ شکایت فرما رہا ہے تم سے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے میری وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم لگنا تھا، لیکن وقت نکالا کس نے؟ اللہ اکبر۔ نعمتیں اللہ نے دی، اللہ کی نافرمانی میں نعمتوں کو یوز کیا۔ دولت اللہ نے دی، دولت کے انبار کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی ڈال دیتا ہوں۔ دیکھ لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ظالم حکمران پوری دنیا پر تسلط کر بیٹھے ہیں۔ کسی ایک ملک کا نام لیجئے، اگر ایک ملک کا معاملہ ہو تو ایک ملک کا نام لے، پوری دنیا ہی تباہی کے دہانے پر ہے، پوری دنیا میں تباہی مچی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، مگر حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اب اللہ خود ہی حل بتا رہا ہے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم حالات بدلنا چاہتے ہو، اپنا وقت بدلنا چاہتے ہو، اپنے اچھے دن لانا چاہتے ہو، تو حکمرانوں کے سامنے مت گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میری بارگاہ میں رجوع لاؤ، میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا۔